یہ سلسلہ باقی رہ سکتا ہے. ایسا رہ سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجو, آپ اپنے بچوں کو سلسلہ باقی رکھو. دیکھو نیت ہماری اچھی رہنا, دین کی خدمت کریں دے, دین کی پڑھائی پڑھیں دے, بچہ مجھے آگے بڑھے اس نیت سے آپ بھیجو, اللہ تعالیٰ ضرور راستے بتا. ان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سوچا ہم اتنے بڑے آدمی پیدا ہوتے ہوگے؟ کوئی سوچے نہیں, کیا نہیں سوچے. اچھی نیت سے ان کے والد حافظ عبداللہ صاحب بھیجو, انہوں نے کے ذریعے اپنی تحریر کے ذریعے امت کو ہم نے پیدا پہنچایا. ایک بہت چھوٹی سی بستی کے, جیسا کہ آپ نے سنا, ہندوستان اور پاکستان کے سارے علماء, سارے طلباء, علم والے لوگ مولانا ثناء اللہ صاحب کو جانتے تھے. ابھی کل ہم نے ایک مضمون پڑھا ہے صاحب کا, دلی کے رہنے والے, وہ اتنے نہیں کہ میں نے مولانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھا نہیں, لیکن ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. مولانا 27 سال سے ہم لوگ وہاں خدمت کر رہے ہیں. جب سے ہم امراآباد میں داخل ہوئے, مولانا ثناء اللہ صاحب کا نام ہم سنتے تھے. جب ان کی کتابیں, ان کے مضمون جب میں نے پڑھنا شروع کیے تو کٹان چور کا نام ہم لوگ ہے نا پڑھنے لگے. تو آج کبھی ہم سوچے نہیں تھے کہ کٹان چور میں ایک دن ہم یہاں آئیں گے. اس حیثیت سے خوشی ہو رہی ہے کہ 30-35 سال پہلے جو نام سنے تھے آج ہم وہ بستی میں آئے. دوسری طرف ایک بہت دکھ ہے ہم کو کہ یہاں کے بہت بڑے عالم مولانا محمد ثناء اللہ صاحب جو تھے, ان کا انتخاب ہوا. مولوی صاحب ہو سکتا ہے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو, پوری دنیا کو معلوم, پوری دنیا کو. امراآباد میں 1950 پر 4 میں ہو گئے پڑھنے کے واسطے, 1950 پر 4 میں. 1960 میں ان کی پڑھائی وہاں ختم ہو گئی. 1960 میں 60 پر 1 جنوری, 60 پورا ختم, 1960 پر 1 جنوری, سمجھے, پھر اس میں ان کی پڑھائی ختم ہو گئی. پھر وہاں ختم ہونے کے بعد وہاں اردو میں بھی پڑھے, عربی پڑھے, فارسی پڑھے, 3 زبان وہاں پڑھے, انگلش بھی پڑھے. ابھی زیادہ پڑھنے, آگے پڑھنے کی خواہش بھی. پھر وہاں سے وہ زمانے میں حیدرآباد میں گئے. صبح میں وہاں کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا, وہاں وہ کام کرتے تھے صبح سے لے کے شام تک. کتابوں کو صحیح کرنے کا کام, کتابوں میں جو لکھے ایڈیٹنگ کرنے کا کام, اسے کریکشن کرنے کا کام, صبح سے شام تک 5 بجے تک ادارے میں وہاں کام کرنا. پھر 5 بجے یونین کالج رہتا. یونین کالج میں 5 بجے سے لے کے 10 بجے تک پڑھائی ہوتی, 9-10 بجے تک وہ زمانے میں. تو وہ یونین کالج میں پڑھ کے +1 پڑھے, +2 پڑھے, BA کے 2 سال پڑھے, 4 سال وہاں پڑھے. پھر MA پڑھنے کی بڑی خواہش تھی. MA یونین کالج میں نہیں تھا, اس کے واسطے الگ صبح میں انہیں پڑھائی پڑھنا پڑتا تھا. تو اس کے واسطے پھر کام چھوڑ کے پھر MA کا کورس ہے نا مکمل کر کے. تو ایسا صبح فجر سے لے کے محنت شروع کرتے, رات سونے تک 11 بجتے 12 بجتے. اتوار کا ایک دن رہتا ان کے پاس, کالج نہیں رہتا اس دن ہے نا, ان کے پاس ٹائم رہتا اس دن ہے نا 9-10 بجے میں سو سکتے تھے. دن بھر کپڑے دھو لینا اور دوسرے کام جو روم میں جہاں رہتے تھے وہ کام, یہ سب ہے نا کر لیتے رہتے. ایسا محنت پڑھ کے انہوں ہے نا وہاں پڑھائی پڑھے, انگلش میں اتنا آگے بڑھے, اتنا آگے بڑھے کہ ہندوستان کی پوری ہسٹری میں, پوری تاریخ میں مولانا ابوالکلام آزاد بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم. ان کے جو لکھے سے جو مضمون ہے آج کے زمانے میں ان کو دیکھ کے صحیح پڑھنے والا آدمی ہے تو انہیں بڑا عالم, دیکھ کے پڑھنے کا ہے تو بس انہیں ہے بڑا عالم. لیکن مولانا ثناء اللہ صاحب دیکھ کے پڑھنا تو بڑی بات ہے, وہ مضمون کو ٹرانسلیشن کیے انگلش میں, انگلش میں وہ مضمونوں کو سب پڑھنا, ان کے اردو کے مضمونوں کو انگلش میں لکھے, اتنا بڑا کام. اور وہ پوری کتاب 250 پیج کی کتاب ہے, ابھی وہ پرنٹ نہیں ہوئی, انشاءاللہ دعا کرو آپ لوگ ہے نا وہ کتاب ہے نا پرنٹ ہوگی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو کتابیں لکھے 15 کتابیں اب تک ہے نا پرنٹ ہوئی ہے, 15-16 کتابیں اب تک پرنٹ ہوئی ہیں. ابھی جو پرنٹ نہیں ہوئی جو کتابیں ہیں ابھی اس کو ہے نا کام میں تو کریکشن کا, اسے ٹائپ کرنے کا, یہ سب کام کر لیے تو وہ 4-5 کتاب آسانی سے ہو سکتے. تو ایسا کام محنت پڑھ کے ہے نا تعلیم حاصل کرے, تکلیف اٹھا کے تعلیم حاصل کرے. اس زمانے میں زیادہ ٹرینر کی بھی زیادہ سہولت نہیں, آدمی ہے نا تکلیف پڑھ کے آتے تھے. ہم لوگ ہے نا یہ ٹرین کا نام بار بار سنتے تھے, سرکار ایکسپریس, بڑھی واڑہ سے, نام ہم تو پہلے گئے نہیں لیکن نہیں سنی ہو, یہاں سے بڑھی واڑہ جاتے
وہاں سے سرکاری ایکسپریس میں وہاں سے مدراس جاتے، پھر مدراس سے عمر آباد کو آتے۔ ایسا میری صاحب ہے نا تکلیف اٹھا کے پڑھتے رہے، پڑھنے کے بعد اللہ ایک اچھے مقام پہ پہنچایا۔ ایک اچھے مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی سب سے بڑی خوبی بھی کمانے لگے ہیں، اللہ نہ دے رہا ہے بلکہ خاموش نہیں بیٹھے، عالم کی حیثیت سے وہاں بھی رہے۔ ہندو کالج میں بھی انگلش پڑھاتے ہیں، انگلش کے نا لیکچرر ہیں، بلکہ یہاں بھی ہمیں دنیا داری نہیں ہے، لیکن وہ حالت میں بھی عالم جیسا رہے۔ نماز مسجد میں نہ پڑھانا، پولیس لائن کی مسجد میں اس کو بیان دینا، خود درس قرآن دینا، درس حدیث دینا، جمعہ کے خطبے دینا، رمضان آئے تو تراویح پڑھانا، یہ سب دین کے کام بھی ساتھ ساتھ ایک عالم کرنے کے کام بھی وہ بھی کرتے رہے، ادھر ایک انگلش پڑھانے کا کام بھی کرتے رہے۔ اس بیچ میں جو بھی مسلمان بچے ان کو ایڈمیشن نہیں ہو رہا، ایڈمیشن کرانے میں آگے بڑھتے، ان کو پڑھائی سمجھ میں نہیں آ رہی، گھر میں بلا کر ان کو پڑھاتے سمجھاتے، ان کو آگے بڑھانے کا کام کرتے رہے۔ تو ایسا ان کی زندگی سے دین کو بھی فائدہ پہنچا، ان کے خاندان والوں کو بھی فائدہ پہنچا ہوگا، سب سے بڑھ کر قوم کو بھی فائدہ پہنچا۔ دنیا میں جب تک رہے صرف اپنی فکر نہیں کرے، دین کی بھی فکر کرے۔ جو عالمہ ان کو پڑھائے تھے ان کو یاد کرتے رہے، ان کے حق میں دعا کرتے رہے۔ مدرسے تو بہت محبت تھی، بہت محبت مدرسے سے تھی، عمر آباد سے تھی۔ ابھی آ کے معلوم ہوا ہم لوگوں کو یہاں کہ عمر آباد کے بہت بڑے عالم تھے مولانا کاکا سید احمد صاحب، وہاں کے ذمہ دار تھے، ان کا انتقال ایک سال پہلے ہوا، تو اس وقت یہاں بول کے نماز جنازے کا بھی انتظام کرا۔ یہ مولوی صاحب کی بہت بڑی خوبی تھی۔ اور سب سے بڑی بات، اتنے اونچے بڑے آدمی، ان کی کتابیں انڈیا میں ایک پرنٹ نہیں ہے، پاکستان میں بھی پرنٹ ہے، وہاں بھی پرنٹ نہیں ہے۔ یہاں جتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں ان کو جانتے، ان کو دیکھے نہیں جیسا جاننے والے وہاں بھی ہیں۔ ان کی کتابوں ان کا ریفرنس دینے والے آدمی، ان کی کتاب میں یہ ہے بول کے دینے والے آدمی یہاں۔ یہ صاحب تھے ڈاکٹر اسد الدین احمد، حیدرآباد میں تھے، IAS آفیسر تھے، اندرا گاندھی کے زمانے میں بہت بڑے پوسٹ پہ تھے دلی میں۔ ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، یہ کتابیں ان کی انجمن میں، اس میں ایک جگہ مولانا ثناء اللہ صاحب ان کے بارے میں لکھے ہیں، بول کے ایک جگہ ان کا حوالہ دیتے، ریفرنس دیتے۔ انہوں بہت بڑے آدمی، انہوں بھی 100 سال کے بعد انتقال ہوا، ابھی 2-3 سال پہلے اندرا گاندھی کے زمانے میں ان کے پرسنل سیکرٹری بھی انہوں تھے، اتنے بڑے آدمی انہوں حوالہ دیتے جن کا بڑا ثناء اللہ صاحب کا۔ تو اتنی بڑی خوش قسمتی اور اتنا بڑا مقام ان کا تھا۔ بستی کو یاد رکھنا، اچھائی میں برائی میں آنا، خوشی میں غم میں آنا، یہ ان کی بڑی خوبی تھی۔ اب ہم لوگ آپ کو ہم کو اتنی تکلیف ہے مولانا کی وفات کا، یقیناً آپ کو بھی اتنی تکلیف ہوگی۔ ایک گاؤں کا نام روشن کرنے والے آدمی، ایک پوری دنیا میں گاؤں کا نام شہرت دلانے والے آدمی آج ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن یہ سلسلہ باقی رہ سکتا ہے، یہ سلسلہ باقی رہ سکتا ہے۔ ایسا رہ سکتا ہے، آپ اپنے بچوں کو مدرسے کو بھیجو، آپ اپنے بچوں کو سلسلہ باقی رکھو۔ دیکھو نیت ہماری اچھی رہنا ہے، دین کی خدمت کریں دے، دین کی پڑھائی پڑھیں دے، بچے ہمارے آگے بڑھے، اس نیت سے آپ بھیجو، اللہ تعالیٰ ضرور راستے بنا۔ ان سے پہلے ثناء اللہ صاحب سے پہلے کون سوچے ہوں گے اتنے بڑے عالم پیدا ہوتے ہوتے؟ کوئی سوچے تھے کیا؟ نہیں سوچے تھے۔ اچھی نیت سے ان کے والد حافظ عبد الباری صاحب بھیجے ہو، انہوں محنت پڑھ لی ہے، اور قوم کو، انسانیت کو، دنیا کو فائدہ پہنچا۔ ہماری نیت ویسی اچھی رہے، نہیں معلوم ہمارے بچے آگے چل کے ان سے بھی اچھے پڑھ سکتے ہیں، ان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، دنیا کو ان سے بھی زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ باقی رہ سکتا ہے انشاءاللہ۔ آپ سے یہی گزارش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، آپ ہمیں اس سلسلے کو باقی رکھیں۔ یہ جو تعلق ہے یہ آج کا تعلق نہیں ہے، یہ 70-5 سال کا تعلق ہے، 1950 پر 70 سال کا تعلق عمر آباد سے، عمر آباد سے۔ ان سے پہلے ان کے چاچا عبد الحکیم صاحب، ان سے پہلے وہ لوگ عمر آباد میں پڑھے، وہ اٹھا کے دیکھے تو 70-5-80 سال کا تعلق ان کا عمر آباد سے ہے۔ عمر آباد کا مدرسہ شروع ہو کے 101 سال ختم ہوتے ہیں، 102 سال چلتا ہے، تو 80 سال کا تعلق ہے یہاں کا کٹان چور کا عمر آباد سے۔ اب مولانا کے انتقال کے بعد دیکھنے میں وہ تعلق ہمیں ٹوٹے جیسا معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری
تعلق کو باقی رکھنے کی آپ کوشش کریں. اور یہ بڑے بڑے عالم ہیں نا، یہ لوگ حافظ عبدالواحد صاحب ہوں، دوسرے ہوں، یہ لوگ سب میں نا امت کی فکر کرتے رہے، ہم سب کی فکر کرتے رہے. اب ہم ان کے حق میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول کرے، اور ان کی خدمتوں کا بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو اللہ آباد رکھے. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو، امت کو اور ملک کو، دین کو اللہ تعالیٰ ان سے فائدہ پہنچائے. میں یہی باتوں پہ آپ حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری باتیں آپ سنیں. کوشش کیجیے آپ اپنے بچوں کو عمرہ آباد بھیجنے کی، اس سلسلے کو باقی رکھنے کی. انشاءاللہ ہم لوگ وہاں رہیں گے، ہم جتنا ہو سکا ہمارا جو محبت کا تعلق یہاں کٹانچور سے انشاءاللہ یہ تعلق بھی باقی رہے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کریں. جو جس قدر اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اتنا ہی بلند مقام عطا کرے گا. اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آپ کے اسی بستی کی بڑی شخصیت مولانا ثناء اللہ صاحب عمری یوم عثمانیہ، انہوں نے جو محنت کی، انہوں نے جو کوشش کی، وہ چاہتے تو دنیا میں ایک اچھی عیش کی زندگی گزار سکتے تھے. گورنمنٹ نوکری، آج دنیا میں کسی انسان کو گورنمنٹ نوکری مل جائے تو بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام بس کمانا ہے، کھانا ہے اور آرام سے زندگی گزارنا ہے. مولانا چاہتے تو عیش کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ، کالج میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنا بقیہ وقت دین کی خدمت کے لیے لگایا. خوب انہوں نے دین کی خدمت کی، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے امت کو انہوں نے فائدہ پہنچایا. تھے تو وہ اس چھوٹی سی بستی کے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ہندوستان اور پاکستان کے سارے علماء، سارے طلباء، علم والے لوگ مولانا ثناء اللہ صاحب کو جانتے تھے. ابھی کل ہی ہم نے ایک مضمون پڑھا ایک صاحب کا، دلی کے رہنے والے، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے مولانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھا نہیں، لیکن ان کی بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں. جب انتقال ہوا تو کہتے ہیں، تصویر ان کی دیکھ کر کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں نے ان کی تصویر دیکھی ہے، اور صرف تصویر انہوں نے اس مرتبہ دیکھی آپ کے انتقال کے بعد، اور انتقال سے پہلے آپ کی جتنی کتابیں ان کو ملی سب کتابیں انہوں نے پڑھی. یہ مولانا کی خدمات تھی. تو آپ کی زندگی کا ہمارے لیے سبق ہے، یہ پیغام ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں جو آئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا آباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آخرت آباد کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے. اگر ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو جنت دے گا ہی. دنیا میں بھی لوگ ہم کو یاد رکھیں گے، لوگ ہمیں دعائیں دیں گے، ہمارا اچھا تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر اس دنیا میں اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.